السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بڑا سفر تھا آج اور بہت سارے تقاضے تھے، لگ رہا تھا کہ شاید آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ سارے کام نمٹ گئے۔ مجھے فکر اس بات کی کہ کل کلاس نہیں ہوگی سنڈے کے دن، کیونکہ المیزان کا جو دوسرا سلسلہ شروع ہونا ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کلاس نہیں لیں گے۔ تو مجھے زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ کہیں خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ایک تو کلاس نہیں ہوگی، اور اگر آج بھی کلاس نہیں ہے تو 2 دن کا گیپ ہو جائے گا، اور 2 دن کا گیپ پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو ترتیب سے چھٹی ہوتی ہے نا اس کی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو بغیر ترتیب کی چھٹی ہوتی ہے نا پھر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ 1 دن کی چھٹی کا اثر اس سے جو ہے 40 دن کا اس کا اثر ہوتا ہے، کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا پھر 40 دن تک۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 40 دن پورے نہیں ہوتے پھر دوسری چھٹی ہو جاتی ہے نا۔ کوئی بھی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوں، کہیں بھی جانے والے ہوں، تو بہرحال کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ چھٹی نہ کیا کریں، نہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں نہ آپ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ تقاضا آ جائے تو ایک الگ سی بات ہے۔ چلیے، بات کو بہت زیادہ طول دینے کے بجائے میں بات کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہم نے بات کو کل چھوڑا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، یہ جو ہے وہ یثرب ان کا نکاح ہوا، مدینہ کا پرانا نام یثرب، اور وہاں انہوں نے نکاح کرنے کے بعد اپنا سفر شام کی طرف جاری کر دیا۔ یہ جو حضرت ہاشم تھے نا، یہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے عربوں کے لیے 2 سفر شروع کیے، شام اور یمن کا۔ گرمی میں شام جاتے تھے اور سردی میں یمن جاتے تھے۔ تو عربوں کے یہ 2 سفر، اس پر پوری اکانومی تھی عرب کی، مکے والوں کی پوری اکانومی ان 2 سفروں کے اوپر ہوتی تھی، کیونکہ کچھ اگاتے تو تھے نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، ایگریکلچر بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ریگستان تھا۔ تو باہر سے جا کر کے سامان خریدنا اور اپنے پاس اپنا کچھ ہو تو وہاں دے آنا، کچھ ہاتھ کا ہنر ہو تو ایک الگ سی بات ہے، باقی وہ شعر و شاعری کرتے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، یہ 2 سفر شروع کیے۔ شام جاتے ہوئے خود ان کا شام کے اندر انتقال ہو گیا۔ علماء نے فرمایا جو غزہ ہے فلسطین کے اندر، پہلے یہ فلسطین وغیرہ سب شام ہی کا ہی علاقہ تھا، تو غزہ کے اندر جو غزہ پٹی ہے فلسطین کے اندر، غزہ پٹی، اس جگہ پر ان کی قبر آج بھی موجود ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو ان کے انتقال کے بعد یثرب کے اندر ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو قدرتی طور پر اس کے پیشانی کے آگے کے جو بال ہوتے ہیں، چندیے کے جو عقیقے میں عام طور سے کاٹے جاتے ہیں، یہ وہ بال تھے، یہ وہ حصے تھے، بال کے وہ حصے تھے کہ یہ قدرتی طور پر سفید تھے، پیشانی کے چند آگے کے بال سفید تھے۔ اچھا، ہم عربی کے اندر جو ہے بوڑھے آدمی کو شیبہ کہا جاتا ہے، شیبہ، بوڑھے کو شیبہ کہا جاتا ہے، اور شیبہ کہنے کی وجہ یہ کہ اس کے بال سفید ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ جو ہے پیدا ہوا بچہ، تو اس کے بال قدرتی طور پر سفید تھے، تو پھر وہاں کے یثرب کے لوگوں نے اس کو، بچے کو شیبہ کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا نام جو ہے شیبہ ہی پڑ گیا۔ اب مکے والوں کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے جو ہے وارث تھے ہاشم، وہاں یثرب کے اندر ان کا نکاح ہوا تھا اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ان کو مکے والوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا، اور بچہ وہ ہے بڑا ہو گیا، تقریباً 11 سال کا ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ مکے سے کوئی شخص جو ہے وہ گیا ہوا تھا مدینہ، یعنی کہ یثرب، تو وہاں اس نے اس بچے کے کچھ اشعار سنے اور کچھ باتیں سنی، اور اس کو کچھ اس کے چہرے کے اندر اس کے باپ کے کچھ آثار محسوس ہوئے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور ہو نہ ہو ہاشم کا بیٹا ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر مکے کے اندر جا کر کے اطلاع کر دی۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہوا تھا، بلکہ مطلب، ہاشم کے بھائی مطلب، یہ ہاشم اور مطلب دونوں بھائی تھے۔ ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، ہاشم کے بھائی تھے مطلب۔ جب یہ کسی کام سے مدینہ پہنچے، یثرب پہنچے، تو ان کو جو ہے انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا اور اپنے بھائی کے کچھ آثار اس کے اندر دیکھے۔ بہرحال دونوں روایت ہیں، میں نے جو کتاب کے اندر پڑھا وہ یہ پڑھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی کام سے جو ہے وہ یثرب گیا ہوا تھا، تو یثرب میں اس نے ہاشم کے کچھ آثار اس بچے کے اندر دیکھے، تو جا کر کے انہوں نے مکے والوں کو بتایا کہ تمہارا ایک وارث ہے اور یثرب کے اندر ہے اور ان حالات میں وہاں پل پڑ رہا ہے۔ اس کو سن کر جو ہے ان کا خون جوش مارا، بنو ہاشم کا، یعنی کہ ان کا ہاشم کے بھائی کا، ہاشم کی جو اولاد ہے ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو ہاشم کے بھائی مطلب اور دوسرے جو عرب کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو بڑا خیال آیا کہ ہمارا وارث ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو یہ جو ہے بڑے اس سے دوڑے اور مدینہ پہنچے، یثرب پہنچے۔ تو وہاں جا کر انہوں نے بھی اپنے جو ہے بھتیجے کے اندر اپنے بھائی کے کچھ معاملات دیکھے، کچھ چہرہ جو ہوتا ہے نا باپ بیٹے کا چہرہ عام طور سے کبھی کبھی ملتا ہے، تو لہٰذا جب انہوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا اس کی ماں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور پتہ چل گیا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر اس کی ماں سے کہا کہ تم مجھے یہ بچہ دے دو اور میں اس کو مکے لے جا کر اس کی پرورش کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے شوہر کا تو انتقال ہو ہی چکا تھا، ایک آخری چشم و چراغ تھا، ایک آخری سہارا تھا۔
ماں کا دل کیسے اس بات کو راضی ہو کہ وہ بچے کو کسی اور کے حوالے کر دے. تو انہوں نے تعامل کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ میں اس بچے کو جہاں لے کر کے جا رہا ہوں وہاں اس کا بڑا مستقبل ہے. یہ سردار ہے نا، سرداران کا بیٹا ہے، عرب کے مکے کے سرداروں کا بیٹا ہے، اور خانہ کعبہ کی تولیت اس کو ملے گی، اور وہاں اس کا بڑا فیوچر ہے، اور وہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑا اس کا ادب احترام ہوگا، اور لوگ اس کو پہچانیں گے. تو میں تو اس کو ادھر لے کر کے جا رہا ہوں، اس کی وہاں پر جو ہے بڑی عزت افزائی ہوگی، بڑی جو اس کا مقام دیا جائے گا. تو جب انہوں نے سنا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور اس کا معاملہ اتنا اچھا ہے مکے کے اندر، تو پھر ماں جو ہے وہ بادل نخواستہ بہرحال دل پر پتھر رکھ کر تیار ہو گئیں کہ تم میرے بیٹے کو لے جاؤ. اب علماء نے لکھا کہ انہوں نے تیار وغیرہ کیا اور بیٹے کو جو ہے ان کے ساتھ کر دیا. اب یہ جو شیبہ تھا بچہ، اور یہ جو شیبہ ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے. شیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کا بڑا مقام ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی نشست کے اندر کل بھی کہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹ کے پیچھے بٹھایا مطلب نے، اور مکہ پہنچے. اچھا، یہ جو مکے سے مکہ اور مدینہ، یہ جو ہے نا، یہ سننے میں ہمیں لگتا ہے دراصل 300 میل کا گیپ ہے دونوں علاقوں کے اندر، مکے اور مدینہ میں اتنا گیپ ہے. اور اس زمانے میں جب کوئی مکے سے نکل کر مدینہ جاتا تھا تو 1 ہفتہ لگتا تھا، اور مدینہ سے نکل کر مکہ آتا تھا تو اس کو بھی 1 ہفتہ لگتا تھا. ہفتہ 10 دن کا یہ سفر ہوتا تھا اس زمانے میں. تو ظاہر سی بات ہے مدینہ سے یہ بھتیجا اور چچا دونوں جب مکہ پہنچے تو پھر وہ سفر کا جو معاملہ تھا وہ ہوا، اور سفر کے اندر عام طور سے کپڑے وغیرہ میلے ہو ہی جاتے. تو علماء نے لکھا کہ جب یہ اپنے بھتیجے کو اونٹ پر پیچھے بیٹھا کر کے لے کر کے داخل ہو رہے تھے مکے کے اندر، تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے. تو کپڑے وغیرہ میلے تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپک رہی تھی. تو ان کو شرم آئی کہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا بھتیجا ہے. انہوں نے بجائے اس کے یہ کہا کہ میرا بھتیجا، یوں کہنا شروع کر دے کہ یہ میرا غلام ہے. غلام، اس زمانے میں غلام اور لونڈیوں کا دور تھا، تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے، خرید کر لایا ہوں. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام، عبد المطلب. تو شیبہ کا نام مکے کے اندر عبد المطلب پڑ گیا. اچھا، یہ گئے بھی گھر کے اندر لے جا کر کے بچے کو نئے کپڑے پہنائے، اور اس کو جو ہے وہ تھوڑی گرمی لگ رہی ہے، آپ لوگ ناراض مت ہونا، وہ کشتی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے اس لیے آستین اونچی کر رہا ہوں، تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے اس لیے. دراصل وہ ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں، یہ جماعت کے ہمارے ساتھی کام کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ مائک جو ہے بڑا سینسٹیو ہے اور پنکھے وغیرہ کی آواز کیچ کرے گا، تو یہ بند کر دیتے ہیں. تو چلیے کوئی بات نہیں، آپ لوگ جو ہے ناراض مت ہوئیے گا، کبھی آپ ناراض ہو جائیں گے تو کشتی لڑنے کے موڈ میں. چلو، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے پھر بھتیجے کو اپنے، اس وقت تو کہہ دیا میرا غلام ہے، لیکن بھتیجے کو گھر لے جا کر نئے کپڑے پہنائے، لباس چینج کیا، نہلایا دھلایا، اور پھر لوگوں کے سامنے آ کر آفیشیلی اعلان کیا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام شیبہ ہے. لیکن ہوتا ہے نا، لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ جاتا ہے، وہ اس کو جو ہے عبد المطلب کہتے ہیں، ایک بار کہہ دیا، ایک بار سن لیا، تو وہی لوگوں نے عبد المطلب ہی کہہ دیا، اور ان کا جو اصل نام شیبہ تھا لوگ بھول گئے. اچھا، ہمارے یہاں بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، ننو، مونو، سونو، ٹیٹو، بٹو. ہوتا کیا ہے، وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں نا، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، پھر ان کو ٹیٹو ہی کہتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے 2 چچا ہیں، اب وہ ابو کے کزن ہیں، ہمارے والد صاحب کے کزن ہیں، ٹیٹو اور بٹو دونوں بھائی ہیں. اور یقین مانیے گا بعض مرتبہ میں بھی بھول جاتا ہوں ان کے نام کیا ہے، کیونکہ ٹیٹو چچا، بٹو چچا یہی کہتے ہیں بچپن. اب وہ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اولادوں کی اولادیں ہونے والی ہیں، دادا دادا، لیکن وہ ٹیٹو ہی ہیں آج تک، وہ بٹو ہی ہیں آج تک، یہ ہے. تو حالانکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہمارے رواج میں یہ غلط ہے، جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو بدلنا، اس رواج کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو بچوں کے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں نا، صحابہ کرام والے، انبیاء والے، وہ رکھنے چاہیے، انبیاء کرام والے وہ نام رکھنے چاہیے. ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جو فلموں کے ہیرو کے ہوتے ہیں. یا بلکہ آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے نا، وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آن کے کہ ایک ڈرامہ چلا ہے ترکی کا ارطغرل کے نام سے، اور اس کے اندر جو کیریکٹرز ہیں ان کے نام میں اپنے بچے کا نام ارطغرل رکھ سکتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نام حلیمہ رکھ سکتی ہوں. اس طریقے کے ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. تو دیکھیے یہ بات یاد رکھنا کہ ہم لوگ ہمیشہ اسکرین سے ہی متاثر ہوتے ہیں، کہ ہمیں جو چیز اسکرین پر اچھی لگتی ہے وہی ہمارے دل کو لگتی ہے. تو بھائی دیکھو، یہ جو ٹی وی کیریکٹرز آتے ہیں نا ان ڈراموں کے اندر، یہ بہت اصل میں حقیقی کردار تھے، تاریخ کا ان کا بڑا رول ہے، جو ارطغرل تھے یا جو بھی کچھ تھے. تو اس لحاظ سے اگر آپ نام رکھتے ہیں تب تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن اگر آپ نام رکھتے ہیں کہ اوہو یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے ہم اس سے متاثر ہیں اور اس کا نام، اس کیریکٹر کا نام ارطغرل تھا، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ ان ڈراموں میں پھر آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. آپ جیسے شاہ رخ خان سلمان خان کو سمجھتے ہیں ویسے ان کو سمجھتے ہیں، پھر ایسے نام نہ رکھیں، ایسی ناموں کا اثر بھی پڑے گا آپ کے بچوں کے اوپر. آپ کو اگر حلیمہ نام رکھنا ہے اپنے بچے کا تو یہ سوچ کر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دائی نے دودھ پلایا تھا نا اس کا نام حلیمہ تھا. آپ ٹی وی کردار سے متاثر ہو کر کیوں رکھتے ہیں اپنے بچوں کا نام؟ بات تو وہی ہے نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر دیکھ لیں، بہت سارے لوگ کسی فلم ہیرو کے جو ہے دیوانے ہو گئے،
اور اپنے بچے کا نام رکھ دیا سلمان. سلمان خان ہے تو سلمان نام رکھ دیا. اب یہ بھی رکھ سکتے تھے کہ سلمان فارسی صحابی رسول ہے، لیکن ذہنیت کا فرق ہے، صرف ذہن کو جو ہے صاف رکھنا ضروری ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نام وغیرہ جو ہے وہ صاف رکھنے چاہیے. تو ان کو عبد المطلب ہی کہنا شروع کر دیا مکے والوں نے. اچھا جی، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے اندر بڑی زبردست صلاحیت تھی، اور علماء نے لکھا کہ جو شیبہ تھے عبد المطلب، اچھا میں ان کو شیبہ نہیں کہوں گا کیونکہ علماء نے تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں ان کو عبد المطلب ہی لکھا ہے، اور ہماری زبانوں پر بھی وہی چڑھا ہوا ہے عبد المطلب. تو ہم ان کو عبد المطلب ہی کہیں گے نا، میں شیبہ نہیں کہوں گا، میرے لیے کہنا مشکل ہے اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہے. تو یہ جو عبد المطلب تھے یہ اللہ کے رسول کے دادا تھے، اور ان کا مشہور نام اب یہی ہے عبد المطلب. آخری عمر تک ان کو عبد المطلب ہی کہا جاتا تھا. ان کے اندر بڑی صلاحیت تھی. علماء نے لکھا کہ یہ جو عبد المطلب تھے ان کے اندر اپنے باپ ہاشم والی ساری صلاحیتیں موجود تھیں اور باپ سے زیادہ موجود تھیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اپنا ایک مقام بنایا، اور وراثت تو تھی، بیت اللہ کے جو ہے متولی بھی ٹھہرے، اور بڑی بڑی چیزوں بڑے بڑے کارنامے ان سے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت کارنامے لیے. ان کے پیدائش کا اور مکے آنے کا تو ان کی جو جرنی ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. 2 واقعات ان کی زندگی میں بڑے زبردست ہوئے جن سے ان کا کردار ایک دم دنیا والوں کے سامنے آتا ہے، اور تاریخ لکھنے والوں نے تقریباً، ایمان والوں نے غیر ایمان والوں نے، سب نے ان کی شخصیات کو لکھا ہے ان دونوں واقعات کی وجہ سے. پہلا واقعہ تو میں آج عرض کر دوں کہ دوسرا تو میں شاید نہیں کر سکوں گا. میں سمجھتا ہوں ٹائم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہوتا ہے. اگر ہم دونوں باتیں آج کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر دوسری نہیں کر سکا تو انشاءاللہ عز و جل پھر دوسری میں منڈے والے دن آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلا واقعہ جو ان سے ہوا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ بنو جرہم تھے، اور انہوں نے 2000 سال تک عرب کے اوپر حکومت سی کی، اور وہ پھر آخر میں ان کے اعمال خراب ہو گئے، بدنیتی آ گئی. تو ان کو انہوں نے بنو اسماعیل نے پھر نکال دیا، بنو خزاع اور بنو اسماعیل نے ان لوگوں نے نکال دیا. اور جاتے ہوئے ان لوگوں نے زمزم کا جو کنواں تھا وہ زمین کو برابر کر دیا، بیت اللہ کی کچھ چیزیں اس میں ڈال دی، سونے چاندی کے ہرن تھے اور حجر اسود تھا، اور کچھ نشانیاں، کچھ علامات تھیں، کچھ خیر کی چیزیں تھیں، وہ سب اس میں ڈال کے کنواں بند کر کے اور زمین کو سفاٹ کر کے چلے گئے، بالکل برابر کر کے چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ ریگستانی علاقوں میں اگر کوئی ایسی چیز کھو جائے پھر وہ آسانی سے ملتی نہیں ہے. اچھا جی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ان لوگوں نے اس طریقے سے کر دیا اور کنواں بند ہو گیا، اور اس کنویں کو پھر یہ سینکڑوں سال اسی طریقے سے گزر گئے تھے، یہ کنواں ملتا نہیں تھا، ہزاروں سال بلکہ ہو گئے تھے، سینکڑوں سال بھی نہیں، کئی ہزار، مطلب 1-2 ہزار سال تو گزر ہی گئے تھے، 2-2.5 ہزار سال تقریباً اسی طریقے سے گزر گئے. جب گزر گئے تو اب لوگ کیونکہ بھولے تو تھے نہیں، بزرگوں سے سنتے رہتے تھے کہ ایک کنواں تھا اور اس طریقے سے اسماعیل کی ایڑی سے جاری ہوا تھا اور بڑا مقدس پانی تھا اور جو ہے وہ کھویا ہوا ہے، لوگ ڈھونڈتے تھے لیکن ملتا نہیں تھا. ان کو یہ جو عبد المطلب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کہنے لگے میں حتیم میں سویا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو چھتا ہوا نہیں ہے، حتیم وہاں سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا، اور خواب میں آ کر کے اس نے کہا احفل برہ، کہ برہ کو کھودو. تو انہوں نے پوچھا ومل برہ، برہ کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا. کہتے کہ دوسرے دن پھر جو ہے وہ حتیم کے اندر لیٹے ہوئے سو گئے. پھر خواب میں دیکھا کہ ایک آیا، وہی شخص جو پچھلی مرتبہ خواب میں آیا تھا، اس نے کہا احفر مظنونہ، یعنی کہ مظنونہ کو کھودو. تو انہوں نے پوچھا ومل مظنونہ، یہ کیا ہے، مظنونہ کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا. تیسری مرتبہ کہتے ہیں پھر اپنے معمول کے مطابق یہ حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. اس مرتبہ پھر وہی شخص خواب میں نظر آیا اور اس نے آ کر کے کہا احفر زمزم، زمزم کو کھودو. تو انہوں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ زمزم وہ کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی ختم ہوتا ہے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے. کہ ان کی آنکھ کھل گئی. جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اس خواب کو سچا جان کر اس پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا. اور خواب کے اندر کچھ نشانیاں مل گئی تھیں کہ اس جگہ کھدائی کرو. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جگہ کو تلاش کیا اور پہلے تو قوم کو بتایا کہ مجھے اس طریقے کا خواب نظر آیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس جگہ کھدائی کر کے زمزم کا کنواں دریافت کر لوں، مجھے یقین ہے کہ کنواں یہیں پہ ہے. تو علماء نے لکھا تاریخ کے اندر کہ لوگوں نے ان کی مخالفت کی. یہ نہیں کہ ساتھ نہیں دیا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو. دوسرا یہ ہوتا ہے ہم تمہیں کرنے بھی نہیں دیں گے. قوم نے مخالفت کی، ہم تمہیں کرنے بھی نہیں دیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ ان کا مرتبہ بڑا تھا تو انہوں نے قوم کی پرواہ کیے بغیر کدال لے کر کے ان کا ایک لوتا بیٹا حارث ان کے ساتھ تھا، اس بیٹے کو حارث کو انہوں نے ساتھ لیا اور وہاں پر کھدائی شروع کر دی. کئی دن تک دونوں باپ بیٹے کھودتے رہے. اور کچھ دن کے بعد جب کھدائی اپنے اس پر پہنچی ہے تو وہ جو چیزیں تھیں وہ نکلنی شروع ہو گئی، وہ سونے چاندی کے ہرن اور وہ جو ہے وہ حجر اسود یعنی کہ وہ پتھر جس کو حاجی چومتے ہیں. تو کہتے ہیں جب یہ چیزیں دریافت ہونی شروع ہو گئیں تو مکے کے اندر ایک دم جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی کہ کنواں ملنے لگا. تو کہتے ہیں کہ قوم اس وقت آ گئی عبد المطلب کے پاس کہ اس کام کے اندر ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں. یہ وہ قوم ہے جو پہلے تو ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب کریڈٹ لینے کا وقت آیا تو سب کے سب آگے آ گئے. ہماری زندگی میں بھی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور جب انسان اس مشکل سے حوصلہ کر کے گزر جاتا ہے تو پھر دنیا بھر کے لوگ اس پر احسان جتانے آ جاتے ہیں. خیر حوصلہ بڑا کرنا چاہیے.
تو جب انہوں نے دیکھا کہ قوم نے ساتھ تو دیا نہیں تو کریڈٹ لینے آ گئے، تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں یہ کام اس میں تم شریک نہیں ہو، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے۔ تو اس وقت بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ایک عورت بیٹھتی تھی، وہ کہانت کرتی تھی، کاہنہ تھی، یہ جادوگر وغیرہ سفلی سپلی کرنا، یہ سب میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے عبد المطلب نے کہا کہ میں اس سے جا کر کے فیصلہ کراؤں گا کہ تم میرے ساتھ شریک ہو یا نہیں ہو، تو لہٰذا قوم نے وہاں جا کر کے جو ہے وہ اپنا مقدمہ رکھا، تو عبد المطلب کے حق میں فیصلہ آیا۔ اور بھی علماء نے لکھی ہے کچھ باتیں کہ قوم کے اندر کچھ بیماری پھیل گئی، وبا آ گئی، تو لوگ سمجھ گئے کہ کریڈٹ لینے کے چکر میں یہاں تو مصیبت مول لے لی، تو لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ پیچھے ہٹ گئے اور کنواں نکل آیا، تو یہ وہ کنواں تھا جو سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد آج دوبارہ عرب والوں کو دیکھنا نصیب۔ ایک تو یہ بڑا معاملہ تھا ان کا عبد المطلب کا۔ اچھا، یہاں سے علماء نے ایک بات اور لکھی ہے ان کے بارے میں، وہ یہ لکھی کہ انہوں نے اس وقت منت مان لی۔ اچھا، عربوں کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ عرب بت پرست تو تھے، مشرک تو تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے۔ عربوں کا بتوں کو پوجنے کا مسئلہ اور منشا یہ تھا کہ اصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ جو بت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو چھوٹا خدا سمجھتے تھے اور پروردگار کو، اللہ تعالیٰ کو حقیقی اور بڑا خدا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے یہ منت مانی بتوں سے کہ اگر، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، خدائی میں ان کے ساتھ شریک تھا، انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ان 10 میں سے ایک کو بتوں کے نام پر قربان کر دوں گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، ذبح تو نہیں کیا تھا، صرف ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں ارادہ نہیں کروں گا، میں ذبح ہی کر دوں گا، منت مان لی، اور اللہ کی شان ان کو 10 بیٹے ہو گئے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ ان کی خاص نظر نہیں تھی، بلکہ عرب کا دستور تھا اور یہ مذہبی عبادت سمجھی جاتی تھی ان کے کہ جس کے 10 بیٹے ہو جائیں وہ ایک کو ذبح کرے، کیونکہ اس دور میں بیٹیاں ہونا بڑی کسی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اور جیسے آج کے دور میں کسی کے پاس مال اور دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، وہ بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ عرب کے دور کے اندر اصل طاقت جو ہوتی تھی نا، وہ بازوؤں کی طاقت ہوتی تھی، 1 منٹ میں لڑائی ہو جانا، جنگ چھڑ جانا، تو زیادہ طاقتور وہی سمجھا جاتا تھا جس کے گھر میں مرد زیادہ ہوتے تھے۔ تو لہٰذا عربوں کے یہاں مردوں کا زیادہ ہونا اور بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ بڑی اونچی اور بڑی اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو لہٰذا عرب جو ہے وہ جب 10 بیٹے ہو جاتے تھے تو ایک کو پھر ذبح کرتے تھے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی سی بات درست ہو سکتی ہے۔ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب انہوں نے منت مانی تھی، خاص ان کی منت ہوئی، تو جب ان کے 10 بیٹے ہو گئے اور وہ بیٹے بڑے بھی ہو گئے تو ان کو وہ خیال آیا کہ میں نے یہ جو منت مانی تھی اس کو پورا کروں، تو لہٰذا انہوں نے 10 بیٹوں میں سے اپنے ایک بیٹے عبداللہ کا انتخاب کیا۔ یہ عبداللہ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنیں گے، اللہ کے رسول کے والد ہیں۔ اچھا جی، یہ جو عبداللہ تھے یہ سب سے زیادہ چہیتے تھے عبد المطلب کے، خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، سب لوگ ان کو چاہتے تھے، اور ان کے اندر بھی اپنے باپ جیسی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ عربوں کے اندر بہت زبردست صلاحیتیں ہوتی تھیں اور بہت زیادہ معاملات ہوتے تھے، اور بڑی سرداری کی جو ہے اللہ تعالیٰ خاص کوالٹی رکھتا ہے، ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی ہے سرداری والا معاملہ۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو چوز کیا قربان کرنے کے لیے، تو گھر کی جو عورتیں تھیں، بہنیں تھیں، وہ چیخنے لگیں، اور ان کے دل پر اثر نہیں پڑا، انہوں نے وہ چھری اٹھائی، بیٹے کو ساتھ لیا، چل پڑے جہاں ان کو قربان کرنا تھا۔ تو بہرحال وہ گھر کی عورتیں آگے آ گئی، انہوں نے رستہ روک لیا، ہاتھ آگے کر کے، ابا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر میری تو منت پوری کرنی ضروری ہے نا، میں تو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ کہنے لگی کہ ایسا کرو، اس زمانے میں عرب کے اندر دیت کے اونٹ 10 ہوتے تھے، ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ۔ تو کہنے لگی ایسا کیجئے کہ 10 اونٹ ہمارے بھائی کی طرف سے آپ جو ہے وہ قربان کر دیجئے، آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی، ہمارے بھائی کی جان بھی بچ جائے گی۔ تو وہی کاہنہ عورت جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، کعبہ کے اندر بیٹھتی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے عرب کی صورتحال کیا تھی۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مقدس اور پاکیزہ گھر، 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ایک سب سے بڑا حبل، یہ پتہ نہیں لات نام تھا اس کا، حبل نام تھا، میں بھول گیا، بہرحال صحیح کر کے میں دوبارہ بتا دوں گا آپ کو۔ سب سے بڑا بت، جو بتوں میں سب سے بڑا بت سمجھا جاتا تھا اور سب سے بڑا خدا سمجھا جاتا تھا، وہ بیت اللہ کی چھت پر رکھا رہتا تھا۔ تو یہ اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے اور کہنے لگے میں نے یہ منت مانی تھی اور عورتیں گھر کی راضی نہیں ہو رہی، اور یہ انہوں نے گائے، وہ کہنے لگی تم یہ کام کر لو، 10 اونٹ اس کے بدلے میں جو ہے کر دو۔ تو انہوں نے پرچی ڈالی اور عبداللہ کا نام ڈالا۔ تو جب انہوں نے پرچی نکالی، قرعہ نکالا، تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ تو کہنے لگے اب پھر سے جو ہے میری منت میں عبداللہ ہی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس کاہنہ عورت نے ان کو آئیڈیا دیا کہ ایسا کیجیے، اونٹوں کی تعداد بڑھا دیجیے۔ تو انہوں نے پھر 20 اونٹ لکھے اور پھر انہوں نے عبداللہ کا نام لکھا اور ڈالا، تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ تو پھر انہوں نے 10 اونٹ بڑھایا، یہی ہوتا رہتا تھا، 10 اونٹ یہ بڑھاتے تھے، پرچہ نکالتے تھے، پھر عبداللہ کا نام نکل آتا تھا۔ ایسے کرتے 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 ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے گئے، بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 100 تک جا پہنچی، 100 اونٹ اور عبداللہ۔ آخر میں جب انہوں نے پرچی نکالی، قرآن اندازی کی، تو اب اونٹوں کا نام نکل آیا، اور عبداللہ کی جان کے بدلے میں
جو ہے وہ 100 اونٹ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا، لہٰذا عبداللہ کی جان بچنی ضروری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ طریقہ سجھایا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین آنے سے پہلے، شریعت آنے سے پہلے عرب کس دور میں جی رہے تھے، کس جہالت میں جی رہے تھے، کیا معاملات تھے، تو لہٰذا پھر وہ 100 اونٹ ان کی طرف سے جو ہے وہ ذبح کر دیے گئے۔ اور اس زمانے سے اب تک لکھا سیرت المصطفیٰ کتاب کے اندر، اس زمانے سے لے کے اب تک ایک آدمی کی دیت وہ 100 اونٹ ہی ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے زمزم کا کنواں کھودا اور یہ اس طریقے سے اپنی منت پوری کی۔ دوسرا واقعہ جو تاریخ کے اندر بڑا زبردست ہے اور یہ انہی کے زمانے میں ہوا ہے، عبد المطلب کے زمانے میں، بلکہ عبد المطلب کے زمانے میں کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40-50 دن پہلے ہوا ہے۔ کون سا؟ وہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ، بیت اللہ کو توڑنے کے لیے جو ابرہہ بادشاہ آیا تھا توڑنے کے لیے اس کو، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اگر اس کو ابھی شروع کروں گا تو مجھے لگتا ہے 20-25 منٹ لگ جائیں گے، بلکہ شاید پوری ایک مجلس، پوری ایک نشست صرف اس واقعے کے اوپر رکھنی پڑے، کیونکہ پھر اس واقعے کے بعد شروع ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سلسلہ، اور پھر وہ ساری چیزیں، حضرت عبداللہ کا جانا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہونا، اللہ کے رسول کی پیدائش کا ذکر، یہ ساری چیزیں ہمیں جلد سے جلد پوری کرنی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم اپنی بات یہی رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ کو جو ہے ذبح کرنے کی جو منت تھی یہ پوری ہو گئی بات۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات عبد المطلب کے حوالے سے، وہ اصحاب فیل والا واقعہ ہے، اس سے بات ہم منڈے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہتا چلوں، وہ یہ کہ ہمارے بہت سارے ساتھی کچھ کوتاہی کر رہے ہیں سبق دیکھنے میں، مجھے میسج کرتے ہیں کہ جی ہم ابھی نہیں دیکھ رہے، جب آپ سوال پوچھ لیں گے، سنڈے کو سوال آئے گا نا ہمارا، جب آپ سوال پوچھیں گے پھر اس کے بعد ہم سارے ویڈیو دیکھیں گے، یا سوال نہیں بھی پوچھیں گے تو ہمارا ایک سنڈے کا دن بنا ہوا ہے، اس دن ہم سارے ویڈیو دیکھ لیں گے۔ تو بھائی آپ کبھی بھی دیکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ 2-4 ویڈیو جب جمع ہو جاتے ہیں، 2-4 کلاسز جب ہو جاتی ہیں، پھر جو ہے سستی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور شیطان اصل حملہ تبھی کرتا ہے کہ اب اتنی ساری کلاسز کیسے دیکھو گے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، پھر تقاضے یاد آتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ 20-25 منٹ آپ تھوڑا سا نکال کر کے، روزانہ نکال کر کے دیکھ لو، آپ کے اوپر بھاری بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو قرآن کورس کے اندر اور رمضان کورس کے اندر دونوں میں میرے ساتھ سابقہ پڑا واسطہ، وہ یہ کہ بہت سارے ساتھی کچھ سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیتے، کبھی دے دیا کبھی نہیں دیا، بھول جاتے ہیں یا سستا جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سب سوالوں کے جواب تو نہیں دیے، ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دیے، لہٰذا ہم جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دیجیے۔ بھائی ایک ذمہ داری کا کام ہے، جیسے کہ میں نے کہا یہ سرٹیفکیٹ ہم دے رہے ہیں، یہ سند ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ضمانت ہے۔ ضمانت کس بات کی؟ کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ کچا نہیں ہے، وہ اوتھینٹک ہے، وہ ہمارے ذریعے سے آپ کو ملا ہے، تو لہٰذا ہم یہ ضمانت تبھی تو دیں گے نا جب ہم آپ پر مطمئن ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ باقاعدہ کلاسز تو ہو نہیں رہی کہ آپ مدرسے میں آئیں اور یہاں آ کر کے بیٹھیں، جمع ہوں اور ہم باقاعدہ کتابی طریقے سے آپ کو پڑھائیں، یہ تو مشکل ہے، ہر آدمی اپنے اپنے علاقے سے پڑھ رہا ہے۔ تو اس مشکل کے بجائے آپ یہ آسانی اختیار کر لیجئے، آپ 15-20 منٹ نکال کر کے تسلی سے اس کے سامنے بیٹھ جایا کریں، ہینڈ فری لگا لیں تو اور اچھا، آپ ادھر ادھر سے غافل ہونے والی چیزوں سے بچ جائیں گے، کہیں اور کی آوازیں نہیں آئیں گی آپ کو، اور اپنے وقت پر سوال کا جواب دیجیے۔ سوال انشاءاللہ صبح ہی کل آپ کے سامنے آ جائے گا، ظہر تک سوال آ جائے گا، اور آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز تک آپ جواب دے دیجیے گا، اور اس کے بعد اگر آپ جواب دیں گے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے بھائی۔ دیکھیے ہمیں اب کچھ رولز لگانے پڑیں گے اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ لوگوں پر اپلائی کرنی پڑیں گی، کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں نا پڑھنے پڑھانے کے بھی، اگر ان کو نظر انداز کر کے آپ لوگوں کے لیے بالکل ہی حلوہ بن جائیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کی ناقدری شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں کہ اتنا کم سے کم اس کی پابندی ضروری ہے، کلاس آپ روز دیکھیے، اور کل سوال ظہر تک آ جائے گا، بلکہ پہلے ہی آ جائے گا، ظہر تک میں ٹائم دے رہا ہوں، اور آپ کم سے کم کل رات عشاء تک، رات 10 بجے تک بھی چلیے آپ جواب دے دیجیے گا۔ اس کے بعد اگر آپ جواب دیں گے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہماری ایک ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے دائرے میں رہ کر کے کام کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔